بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب امام سجاد علیہ السلام اور حضرت بی بی زینب حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک اور آل مصطفیٰ کو یزید کے دربار میں پہنچایا گیا تو یزید کی بیوی نے ان کے ساتھ بہت ہمدردی کی۔ یزید کی بیوی اصل میں کون تھی اور اس نے بی بی زینب کو کیا کہا تھا اور یزید کے دربار میں جا کر سب کے سامنے یزید کو رسوا کیوں کیا جبکہ وہ اس کی بیوی تھی؟ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین، جب امام حسین علیہ السلام اور آل مصطفیٰ کو جب یزید کے دربار میں لایا گیا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور کہا، اے ہند، ابھی ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل جاتا ہے، آؤ چلتے ہیں۔ ہند اٹھی اور اس نے عمدہ لباس زیر تن کیا اور اپنی چادر اوڑھی اور اس مقام پر آئی۔ اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو بی بی زینب کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے اسے غور سے دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم سے کہا کہ آپ اس عورت کو جانتی ہیں؟ ام کلثوم نے جواب دیا، نہیں، میں نہیں پہچانتی۔ بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر کام کاج کرتی تھی۔ بی بی زینب کی بات سن کر ام کلثوم نے اپنا سر نیچے کر لیا اور بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے بھی اپنا سر جھکا لیا تاکہ ہند کی نظر اس پر نہ پڑے۔ لیکن ہند دونوں بیویوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آ کر پوچھا، آپ دونوں آپس میں کیا گفتگو کر رہی تھیں؟ جس کے بعد خاص انداز میں اپنا سر جھکا لیا۔ کیا کوئی خاص بات ہے؟ بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہیں۔ اس ہند نے پھر پوچھا کہ آپ کس علاقے سے ہیں؟ اب بی بی زینب رضی اللہ عنہا خاموش نہ رہ سکیں اور فرمایا، ہم مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں۔ جب ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنی کرسی سے اٹھ گئی اور پوچھنے لگی، بہن، کیا آپ مدینہ والوں کو جانتی ہیں؟ بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے فرمایا، تم کن مدینہ والوں کے بارے میں پوچھ رہی ہو؟ ہند نے کہا، میں اپنے آقا و مولا حضرت امام علی رضی اللہ عنہ اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ امام علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کر ہند کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ خود سے کہنے لگی، میں اس گھر کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ تم اس گھر کے کن افراد کو جانتی ہو اور کن کے متعلق پوچھنا چاہتی ہو؟ ہند نے کہا کہ امام علی کی اولاد کا حال جاننا چاہتی ہوں۔ میں حضرت امام حسین اور اولاد حسین اور اب امام علی کی پاک باز بیٹیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ خاص کر میں اپنے آقا زادیوں زینب رضی اللہ عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی خیریت معلوم کرنا چاہتی ہوں اور اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی دوسری اولاد کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے ہند کی بات سن کر اشک بار آنکھوں سے جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تجھے تفصیل سے بتاتی ہوں۔ تو نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر کے بارے میں پوچھا ہے، ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو نے حضرت حسین کے متعلق دریافت کرنا چاہا تو یہ دیکھ کہ تمہارے آقا حضرت حسین کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تم نے اولاد علی کے متعلق پوچھا تو ہم سب حضرت عباس کے سمیت سبھی نوجوان کو کربلا کے تپتے صحرا میں بے غسل و کفن چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو نے اولاد حسین کے متعلق پوچھا تو ان سب کے نوجوان شہید ہو گئے، صرف ایک امام سجاد باقی ہیں جو تیرے سامنے ہے اور بیماری کی وجہ سے ناتواں ہے۔ اور جو تو نے زینب کے متعلق پوچھا ہے تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سنو، میں زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ بی بی زینب کا درد بھرا جواب سن کر یزید کی بیوی کی چیخ نکل گئی اور سر پیٹ کر کہنے لگی، میری آقا زادیوں کو کیا ہو گیا؟ میرے مولا کا حال کیسا ہے؟ اے میرے مظلوم آقا امام حسین، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی بیٹیوں کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنے سر سے پیٹنے لگی۔ اتنی زور سے سر پیٹا کہ اس کا سارا بدن خون سے لال ہو گیا
اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو بی بی زینب رضی اللہ عنہا کی طرح متوجہ ہو کر کہنے لگی، اے ہند، تم کھڑی ہو جاؤ اور اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید بہت ظالم ہے۔ ہم اس مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون برباد ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا، یا خدا، مجھے اپنے آقا مولا حسین سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ میری پوری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور اب میں اپنی زندگی کے باقی لمحات اسی طرح روتے روتے گزار دوں گی۔ اے میری آقا زادیوں، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ سب میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند کھڑی ہو گئی اور اپنی چادر اتار کر منہ کو پیٹتے ہوئے یزید کے سامنے آئی۔ یزید اس وقت بیرون ملک سے آئے کچھ سفیر کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم نے حکم دیا ہے کہ میرے آقا حضرت حسین کا سر نوکدار نیزے پر بلند کیا جائے اور اس دروازے پر لٹکا دیا جائے؟ یزید نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بھرے دربار میں اس کا سر ننگا اس سے برداشت نہ ہوا۔ اسے چادر پہنائی اور اس سے کہا، ہاں، میں نے حکم دیا ہے۔ اب تو نواسہ رسول پر ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے امام حسین کو قتل کیا۔ جب یزید نے مکر و فریب سے بھرے جملے کہے تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اٹھائی اور ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ کر دے۔ اپنی بیوی کو سرے دربار ننگا سر دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر رسول زادیوں کو سرے عام سربراہ مزاروں میں اپنے دربار میں لایا ہے اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے ہوئے تیری غیرت کہاں مر گئی تھی؟ لعنت ہو تجھ پر اے یزید۔ یہ منظر دیکھ کر یزید کی سب عورتیں چلا اٹھیں اور یزید کے محل میں ایک ماتم برپا ہو گیا۔